نعت خوان بھی ہم کوشش کریں گے کہ باہر سے کوئی نہ، اگر خود ہی آ گئے تو آ گئے، ورنہ اپنی جماعت کے جو بچے ایک سے ایک الحمدللہ نعت خوان ہمارے پاس موجود ہیں، وہی نعت خوانی کریں گے، اور کسی کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے جماعت کے ہوتے ہوئے کسی دوسروں کو ہم کیوں بلائیں؟ ہم نے کوئی نام تو نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹی وی والا ہے تو یہ فلاں والا ہے تو یہ دھماکے والا ہے۔ سرکار کی حمد و ثنا کرنی ہے، وہ ہمارے بچے کریں گے۔ لہذا اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مغرب سے پہلے پہلے جماعت پہنچ جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کے لیے یہاں مسجد میں اوپر انتظام کیا جاتا ہے، لہذا آپ کا لنگر عشاء تک ختم ہو جانا چاہیے، تاکہ اس کے بعد مسجد خالی کر دی جائے اور خواتین اوپر ان کے لیے وہ لگایا جائے گا، اسکرین لگائی جائے گی، وہ یہاں سے بیٹھ کر انشاءاللہ پورے پروگرام کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر یہ پروگرام پوری دنیا میں جائے گا، اور جس ملک میں بھی جو ہے جماعت یا غیر جماعت، وہ اسکائپ پر اس بات کو انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں دیکھ سکیں گے، اور انشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ آپ کا جمعہ بھی پوری دنیا میں جاتا ہے، اور وہاں بھی جماعت اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتی اور سنتی ہے۔ باہر کی جماعت کو بھی میرا یہ کہنا ہے کہ جب میں ذکر کی اجازت دیتا ہوں یہاں، تو جو جہاں ہے وہیں ہاتھ اٹھا لے، اور ذکر کی اجازت ان کو میری طرف سے اس دن ہو جاتی ہے۔ جو سینئر جماعت ہے وہاں، وہ ان کو صرف طریقہ سمجھا دیں کہ بھئی اس طریقے سے آپ ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کو جتنا کثرت کے ساتھ اور زیادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ 2-3 دن جماعت کے لیے بڑے ضروری ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو ربیع النور کی مبارکباد دیتا ہوں، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسری مبارکباد میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ایسا عظیم الشان ریلی نکالی گئی جو کہ اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچی، پارلیمنٹ کے سامنے، اور ایک انقلاب کے لیے جو جد و جہد انہوں نے کی، جس کے لیے ہم 3 سال سے نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ نفلیں پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، قوم کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے۔ وہ ملک نے بولا ہے کہ جو یہ بتا دے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو میں 50 لاکھ روپیہ اس کو انعام دوں گا۔ تو اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اس کے پیچھے رسول کی طاقت ہے، اس کے پیچھے گمنام سپاہیوں کی طاقت ہے۔ لہذا جن کے پیچھے ایسی طاقتیں ہوں وہ کیسے انقلاب نہیں لائیں گے؟ ضرور لائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا،
یہ ایک ریلی سے کام جو چلا ہے الحمدللہ کمر تو توڑ دی ہے ان کی. اب وہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوچتی رہتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ساری عوام جانتی ہے کہ اس وقت کھمبا کون نوچ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنیوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ بریلوی مسلک کے لوگ اور سنی مسلک کے جو لوگ تھے ان کو بھرپور حمایت کرنی چاہیے تھی اس کی، لیکن وہ تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، وہ تو اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. لہٰذا میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ فتووں کی مشینری کو بند کر دیں. آپ کے کسی کو کافر کہہ دینے سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا. کفر اور اسلام تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، یا پھر کفر کا فتویٰ اجماع امت سے ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اجماع امت، جس میں پوری امت یہ فیصلہ کر دے کہ ہاں قائدیانی یا مرزائی کافر ہیں، تو ان کو ہم کافر مانیں گے. کیوں بھائی؟ ہاں، جو ختم نبوت کا انکار کر دے اس کو ہم کافر مانتے ہیں، جو اللہ کا انکار کر دے اس کو ہم کافر مانتے ہیں. اس کے علاوہ ہر شخص اپنی مسجد کے چند نمازیوں کا ایک ٹولہ بنا کر وہ کتابیں لکھنا شروع کر دے، وہ ٹھپے لگانا شروع کر دے، وہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دے، تو بھائی ہم یہ 2 اینٹ کی مسجد والوں کے فتووں کو ہم نہیں مانتے. ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے. ہم کیوں کافر کہیں بھائی؟ ارے کافر کو کافر بولنا بھی اسلام میں جائز نہیں. کہ آپ کسی کافر کو یہ مت بولیں کہ آپ کافر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کافر ایمان لے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کافر ایمان لے آئے. تو کافر کو بھی آپ کافر ایک دم ڈائریکٹ مت بولیں. آپ مسلمان کو، ایک انٹرنیشنل مسلمان کو، ایک سنی العقیدہ مسلمان کو، ایک اولیاء کرام کے ایک خادم کو، ایک قادری کو جو حضور غوث پاک کا مرید ہے، جو ایک ولی کو، ولی ہے وہ، اور ولیوں کی مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے، یہی تو اس کی صداقت ہے.